علیہ السلام نے چہرہ صدیق کو دیکھ کر تبسم فرمایا، چہرہ فاروق اعظم کو دیکھ کر تبسم فرمایا، گویا بتا دیا کہ غلاموں، جس میرے غلام کے مزاج کو خیرات ملتی ہے نا مزاج محمدی سے، اور جس میرے غلام کا مزاج مجھ محمد کا مزاج کتابیں ہے، فرمایا اسے ذکر صدیق سن کے بھی خوشی ہوگی، ذکر فاروق اعظم سن کے بھی اللہ 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 سبحان اللہ۔ سرکار مسکرائے، شیخین مسکرائے۔ اسی دوران سرکار علی پاک تشریف لے آئے، سرکار کے ارد گرد بیٹھنے کو جگہ ہی نہیں۔ جب سرکار صدیق اکبر نے ملاحظہ فرمایا کہ علی آئے ہیں اور کھڑے، علی آئے اور کھڑے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سرکار صدیق اکبر کے گھر آمنہ کا لال صحرا باندھ کے جائے تو صدیق کا جواب نہیں، اللہ، اور اگر آستانہ مصطفیٰ پر آئے تو پھر علی لاجواب۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کو اپنا مزار عطا کر کے لاجواب کر دیا، علی کو اپنی آل دے کے لاجواب کر دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی عطا ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، جسے چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے جب چاہے نوازے۔ علی پاک آئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، سرکار صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، علی یہاں، اللہ علی یہاں، سبحان اللہ بیٹھے۔ دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا نا کہ میرے علی کو آتا دیکھ کر میرا صدیق کھڑا ہو گیا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جوامع الکلم میں سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، عزت والے ہی عزت والے کو پہچانتے ہیں، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے دائمی صرف اکثر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج سرکار صدیق اکبر کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے میں ذرا تاخیر ہو گئی، کسی مقصد کے ساتھ لیٹ ہو گئی۔ آج سرکار صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے بائیں سمت حاضر ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی داہنی سمت مدینہ طیبہ کے ایک انصاری صحابی کا چھوٹا سا کاکا بیٹھا، چھوٹا سا کاکا۔ دوستو ہے تو یہ چھوٹا سا کاکا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس کاکے کی عظمتوں کا مقابلہ ہمارے پیر حضور غوث الاعظم بھی نہیں فرما سکتے۔ بیٹھا جو سرکار کے قدموں میں ہے، بیٹھا جو صحبت مصطفیٰ میں ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہے چھوٹا سا کاکا، سرکار صدیق اکبر حضور کے بھائی جان، سرکار کی بارگاہ میں کسی نے لنگرشی پیش کیا، حضور یہ نوش فرمائے، دودھ تھا یا شہد تھا یا لسی تھی یا پانی تھا، حضور یہ نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جتنی طلب تھی سرکار نے اتنا نوش فرمایا، باقی کا جو بچ گیا ابھی پیالہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں، سرکار نے دائیں جانب دیکھا، کاکا بیٹھا ہے، بائیں جانب دیکھا، آج سرکار صدیق اکبر حضور دے کھبے پاسے علیہ السلام۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سوچا اگر یہ دودھ کا پیالہ اس کاکے کو دیتا ہوں تو صدیق تو اس کے باپ دادے سے بھی اونچا ہے، بیٹھا میرے ساتھ ہے، اگر یہ دودھ کا پیالہ آج بائیں سمت بیٹھنے والے صدیق کو دیتا ہوں تو داہنی سمت لنگر دینے والا قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اب پیالہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مقدس مطہر ہاتھوں میں، اور سرکار نے اس کاکے سے مخاطب ہو کے فرمایا کاکا جی بیٹے، سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا بیٹے یہ دودھ کا پیالہ حق تو تیرا ہے، سرکار نے فرمایا کاکا یہ دودھ کا پیالہ حق تو تیرا ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو یہ دودھ کا پیالہ صدیق کو دے دوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا پوچھنا مشیت تھی، صدیق کے بارے میں دبے لفظوں میں سفارش کرنا محبت تھی۔ تو اجازت دے، یہ بھی سرکار نے کرم فرمایا، اس کاکے سے اجازت طلب فرمائی، اجازت مانگی، اس کی منشا مرضی پوچھی، نہیں تو جسے ساری کائنات کا رب نہ پوچھے اسے اور کس نے پوچھنا ہے۔ کاکا حق تیرا ہے، اگر تو اجازت دے تو صدیق کو دے دوں۔ اب دوستو وہ کاکا، وہ بچہ کوئی 79 چک کی گلیوں میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلنے والا بے وقوف تو نہیں تھا نا، آوارہ گر تو نہیں تھا، شریر بے وقوف جاہل تو نہیں تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا اور قدمین مصطفیٰ میں بیٹھا،
سرکار نے پوچھا کاکا حق تیرا ہے، تو کہے تو صدیق بنوں۔ اللہ، اب اس نے ہاتھ باندھ کے گردن جھکایا سرکار کی بارگاہ میں۔ کاکے نے عرض کیا، بولا حضور یہ تہاڈا حکم ہے؟ حضور یہ آپ کا حکم ہے کہ دودھ کا پیالہ صدیق کو دوں؟ سرکار نے فرمایا نہ کاکا نہ، حکم نہیں، تیری مرضی پوچھی ہے، تیری منشا پوچھی ہے۔ اگر تو کہے، اگر تو اجازت دے تو صدیق کو دیتا ہوں، اگر تو کہے تو۔ اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا سوڑیا اگر تو ہے آپ کا حکم تو حضور پھر ایک صدیق نہیں، جس کو مرضی چاہے عطا کر دے، کس نے پوچھنا ہے؟ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر جسے مرضی چاہے عطا کر دے، لیکن سوڑیا اگر آپ نے پوچھی ہے نا میری مرضی، تو حضور صدیق اکبر کی تو ہر روز باری لگ جاتی ہے، لیکن سوڑیا میں آج اس پیالے کو نہیں چھوڑتا جس نے آپ کے مقدس لبوں کا بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، اچھا حضور اسلام کی سیاست حضرت عبداللہ ابن رواحہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی چہرے کی بات عرض کر رہا۔ عبداللہ ابن رواحہ وہ فرماتے ہیں بھائی سرکار دو عالم علیہ السلام ہمیں کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، سورج موڑ کے نہ دکھاتے، چاند توڑ کے نہ دکھاتے، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے نہ دکھاتے، پتھروں کو پانی پہ تیرا کے نہ دکھاتے، وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھاتے، ہم پھر بھی سرکار کا کلمہ پڑھ لیتے۔ تو کیوں؟ فرماتے ہیں کہ رب کو ایک ماننے کے لیے فقط سرکار کا چہرہ ہی کافی تھا، چہرہ بتاتا تھا۔ یہ شخص جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چہرے پہ کوئی شخص کسی کے ذہن میں آ رہا ہو بھی چہرہ اللہ کی دلیل کیسے ہو گیا، چہرہ مسلمان کرنے کے لیے کیسے کافی ہے؟ جسے چہرہ مصطفیٰ کا حسن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اللہ پاک نے اس کے لیے اجمیر کا شہنشاہ بھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ، حسن مصطفیٰ جس کی عقل میں نہ آئے اسے اجمیر کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہیے۔ صدیوں بعد اللہ پاک نے شہزادہ مصطفیٰ کے چہرے میں ایسا حسن رکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندو فقط چہرہ خواجہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے حضور کے مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیوں بعد جب شہزادہ رسول کے چہرے میں ایسا حسن ہے تو اللہ پاک نے حسن مصطفیٰ کو کیا رنگ عطا فرمایا؟ سرکار کے حسن کا عالم کیا ہوگا، حضور کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کوئی معجزہ نہ ہوتا ہم پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیتے۔ کیوں؟ کہ سرکار کا چہرہ رب کو ایک ماننے کے لیے کافی، سب سے بڑی دلیل۔ اب دوستو ایک ہی حدیث پاک میں نے عرض کرنی ہے، ایک ہی حدیث مبارکہ، اور بس اسی میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا، لیکن انشاءاللہ مزید سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرا تو پڑھ کے بڑا ایمان تازہ ہوا، بس وہی حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کوئی توجہ ہے، پچھلے بھی بولو نا، اونچی بولو، تو جو پچھلے سال بھی نہیں بولے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک غلام ہے، حضور کا صحابی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، غلام اپنے چک میں جا کے، اپنے دیہات میں جا کے لوگوں کو اسلام کی باتیں تو بتاؤ، بولو نا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا، صحابیہ نے چک جا کے بندے کو اسلام دیا کرنا تھا، دین دیا کرنا تھا، شریعت دیا کرنا تھا۔ وہ حضور کا صحابی سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم پا کر اپنے چک میں گیا، اپنے دیہات میں گیا، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتانا شروع کی، اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ خدا دی قدرت اس صحابی رسول دی تبلیغ نال چک دے واہ سارے بندے کلمہ پڑھتے سرکار دے مرید ہو گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ چلو پنجابی چ کرتے ہیں، پنجابی سرکار دو عالم علیہ السلام دے مرید ہو گئے، تو پنجابی بھی تواڈے نہیں لوڈن والی پنجابی۔ چک دے واہ سارے بندے کلمہ پڑھتے سرکار دے مرید ہو گئے، حضور دے غلام ہو گئے۔
دوستو وہ جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے نا، نویں نویں چک دے بندے نویں نویں مسلمان ہوئے، نواں نواں سرکار دا کلمہ پڑھیا، اس گروہ دے مقدس افراد دے وچ ایک نوجوان لڑکا بھی شامل ہے، نوجوان لڑکا، اس بھی سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کا غلام بن گیا، سرکار کا بندہ بن گیا۔ اس نوجوان دے دل وچ خیال آیا کہ میں کافر ہسوں، مسلمان ہو گیا، بے ایمان ہسوں، صاحب ایمان ہو گیا، بے نسبت ہسوں، رب ایڈا سونا مرشد عطا کیتا ہے، سرکار کا غلام کلمہ پڑھ لیا، ایڈا سونا آقا، گلاں سن سن کے سرکار دے سنیا، کلمہ پڑھنے۔ اس نوجوان دے دل وچ خیال آیا یار میں کیوں نہ کلمہ تو پڑھنے مسلمان تو ہو گیا، کیوں نہ مکہ شریف جاتے رب دے گھر دا طواف کر، بیت اللہ شریف دا طواف نہ کر۔ دل وچ خیال آیا، احرام بن لیا تے ٹر پیا اللہ پاک دے گھر دا طواف کر۔ دوستو توجہ، پینڈو جہا بندہ، پنڈ دا رہن والا، سادہ جہا بندہ، دیہاتی جہا بندہ، زندگی بھر کدی شہر دا منہ نہیں سو ویکھیا، پہلی باری مکہ شہر پہ جانا ہے طواف کی نیت نال، تے دیہاتی بندہ سادہ بندہ اگر پہلی باری شہر چلا جائے نا تو اس کو کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پہ جاتا ہے، یہ تسا چنگی طرح جانتے ہو۔ وہ بھی چک چھڑتے دیہات چھڑتے چلا گیا مکہ شریف دے وچ طواف کرنے واسطے۔ تے میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ دیہاتی ہونا بھی اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمت ہے، پینڈو ہونا دیہاتی ہونا اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ کیویں تسا میری گل جلدی سمجھ جاسو کہ شہریاں کی نسبت دیہاتیاں نوں انہاں دے عقیدے تو ہٹاونا بڑی اوکھی گل ہے، بھی بولو نا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شہریاں کی نسبت دیہاتیاں عقیدے تو ہٹاونا بڑی اوکھی گل ہے۔ اور ایک مثال بھی بنی ہے نا، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ زمین تے سجے دی کھبے ہو سکتی پر گل محمد جتھے کھلوتا نا اس کھلوتا ہی نہ، یہ سمجھ لو آج ذوق نو تازہ کرنے واسطے کہ وہ بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے دا گل محمد، زمانے مصطفیٰ دا گل محمد۔ شہر پہنچ گیا مکہ شریف، تو دوستو حرم کعبہ پہنچ گیا، طواف کرن دی نیت نال اس 2-4 قدم اگا ودائے نا، طواف پہ کرتا ہے 2-4 قدم اگا وداتے کھلو گیا، سوچے لگا بھی میں طواف کرن تا آ گیا تے میں نواں مسلمان ہاں، نماز کا کوئی مسئلہ مینوں نہیں آتا، روزے کی کوئی گل مینوں نہیں پتا، حج کا کوئی مسئلہ میرے انچ نہیں، مینوں تو بیت اللہ شریف کے آداب کا بھی نہیں پتا، مینوں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوران طواف تسبیح کیڑی پڑھنی، تسبیح کا بھی نہیں پتا کہ پڑھا۔ سوچا لگا اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا چلو میری تسبیح نہیں آتی، تحلیل نہیں آتی، تمجید نہیں آتی، تکبیر نہیں آتی، پر میرے رب کا ایک نام یا کریم بھی تو ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کا ایک نام یا کریم بھی تھا۔ اس کہ چلو میری تسبیح نہیں آتی، تحلیل تمجید تکبیر کھ نہیں آتا، میں طواف بھی کرتا رہنا تے اچھی اچھی آواز نال یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم بھی پڑھی رکھنا، قبول تھا اسے کر اللہ سبحان اللہ۔ اور دوستو منظر ایسا بن گیا کہ وہ بندہ بیت اللہ شریف دا رب دے گھر دا طواف پہ کرتا ہے، طواف پہ کرتا ہے تے اچھی اچھی آواز میں یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم دی گاج پائی کھڑوتا ہے اللہ پاک دے گھر دے وچ۔ تے لطف دی گل تے مزے دی گل ہے کہ اس بندے اج تو پہلا سرکار دو عالم علیہ السلام دے مقدس چہرے پاک دی زیارت نہیں کیتی ہوئی، بس تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی، اج اس صف شامل نہیں، حسن سنتے سرکار کے ناطا سنتے حضور کا غلام ہوا ہے، اجے زیارت نہیں کی تھی، بیت اللہ شریف کا طواف پہ کرتا ہے۔ تو دوستو جس ویلے وہ بندہ اللہ پاک کے گھر کا طواف پہ کرتا ہے نا، این اسی ویلے ساری کائنات کے رسول بھی آدھے غلاماں دی جماعت کے نال اللہ پاک کے گھر کا طواف پہ فرمائے، وہ بھی طواف پہ کرتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی طواف پہ فرمائے کہ اس کی آواز بڑی بلند، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، تسبیح کی آواز بڑی بلند۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مقدس کرنے اس بندے کی آواز آئی نا، سرکار رک گئے کھلو گئے، تو سرکار کھلوتے نال سرکار دے سیاپا بھی کھلو، سرکار فرمایا یار سنو تو صحیح رب دا کیڑا سونا نام پیا لینا ہے، اللہ دا کیڑا سونا نام پیا لینا ہے،
اس بندے دے مقدر تے بھی قربان جائیے. بارگاہ مصطفیٰ جہاں ساز بھی قبول وہ سوز بھی قبول. سرکار نو آواز پسند آئی. سیاپا ہاتھ بننے سونے جی تمہیں پسند ہے سانو تو آپ ہی پسند ہے. حضور بڑی شاندار تصویر بڑی شاندار آواز. سرکار نے فرمایا یار دل پہ کرتا ہے اس بندے کے پچھو پچھو ٹوٹتے طواف بھی کریے تو یہ تصویر سنیے. حضور نے غلاموں سے شاہ فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چل کے طواف بھی کرتے تصویر بھی سنتے. سرکار نے جب یہ بات فرمائی نا صحابہ سے عرض کی حضور جو مزاج یار میں ہے جیسے آپ کا حکم. ہوں دوستوں منظر ایسا بن گیا کہ وہ بندہ گول محمد وہ بیت اللہ شریف کا طواف پہ کرتا ہے اگوں کو. سرکار نے دیکھا تو نہیں طواف کرتا پہ اگے کے تو اس نے پیچھو پیچھو ساری کائنات رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی شاندار جماعت کے نال بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتے پے. اس غلام کی تصویری آواز بھی سنتے پے. تو ابھی تصویر گم ہو گئی. اچھی بولو نا. منظر ایسا بن گیا وہ بندہ طواف کرتا پیا یا کریمو یا کریمو یا کریم کی گج اس نہیں چھٹی جی تسا سبحان اللہ کی گج چھڑ گئے. سبحان اللہ. سرکار پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی نال نال. دوستو پہلا چکر اس مکمل کر لیا سرکار دو عالم علیہ السلام نال نال. دوسرا چکر مکمل سرکار نال. تیسرا چکر جس ویلے شروع ہوا نا دوستو ہاتھ ہو دیہاتی جہا بندہ سادہ جہا بندہ لیکن سیاح بڑا سمجھدار بڑا. تیسرا چکر شروع ہے نا اس بندے غور کیتا تو اس دیکھا بھی اے ٹولی مسلسل میرا پیچھا بھی کر دی ہے. اے بندے مسلسل میرے پیچھے آ رہے ہیں مسلسل میرا پیچھے. دوستو اس نے سوچا کہ میں پینڈو جہا بندہ دیہاتی جہا بندہ سادہ جہا بندہ یہ شہری بندے میں نواں نواں مسلمان یہ پرانے مسلمان میں اپنی عقل نال سوچتی تصویر پہ پڑھنا یہ میرا مذاق تو نہیں پہ اڑے. جن خیال ہے دل خیال ہے کہ میں طواف کرتا پیا مسلسل مینو بھی تیسرا چکر ہے یہ بھی مسلسل میرا پیچھا بھی کرتے میرا مذاق اڑے پہ. دوستو تیسرا چکر جس ویلے اس بندے مکمل کیتا نا وہ نیت ہے وہ کھلو گیا. وہ کھلو گیا کہ کھلونے کی نیت ہے کہ میں چلو 2 منٹ انتظار کر لینا یہ ٹولی اگر نکل جاسی میں پیچھے مڑانا طواف کر سکتا. اسی بہانے چلو پتہ بھی لگ جائے کہ میرے پیچھے یا اس نے اتفاق ہے. وہ بندہ ہاتھ باندھتے تیسرا چکر مکمل کرتے حجر اسود کو استعلام کرتے کھلوتا ہے. دوستو وہ کھلوتا ہے پیچھے سرکار دو عالم علیہ السلام بھی کھلو گئے. اللہ اللہ سبحان. سرکار کھلوتے نام حضور کے صحابہ بھی کھلو گئے. سبحان. وہ منظر ایسا بن گیا وہ بندہ انتظار کرتا پیا بھی ہوں کراس کرتے ہوں نکلتے ہوں ودتے ہوں نکلتے. لیکن اس کو یہ تو نہیں نہ پتا کہ پیچھو تو کعبے کا بھی مالک کھلوتا ہے. جس ویلے چاہے طواف کرے جویں چاہے طواف کرے جن کے عمل کا نام رب نے شریعت رکھا. بولے تو آئے چلے تو آئے سوئے تو آئے اٹھے تو آئے گھر میں ہو تو آئے مسجد میں ہو تو آئے جہاد کے میدان میں ہو تو آئے بازار میں ہو تو آئے. ساڈا تہاڈا محبوب نظر آ جائے نا پیسے نچھاور کرنے نوٹ نچھاور کرنے. رب اپنے محبوب کے نوٹ نچھاور نہیں کرتا قرآن دیا آیتاں نچھاور کرتا. سبحان سبحان عظمتوں والا محبوب. دوستو منظر ایسا بن گیا وہ بھی کھلوتا انتظار ہے جانتا نہیں نا دیکھا سو نہیں تو پچھو سرکار بھی کھلوتے سرکار کے صحابہ بھی کھلوتے. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد نا اس نے صبر کا پیمانہ لبریز ہویا. اس پیچھا چہرہ کر کے نا اس ڈولی میں مخاطب ہوتے پہ آتا ہے نا تسا طواف کیوں نہیں کرتے طواف کیوں نہیں کرتے. سرکار میں بھی تو کر سے تھا اصل کر سا ہے تو کر سے تھا صحیح کر سا اس کا کہنا تواڈی کو میرے نزدیک بھائی جانتا نہیں تھا نا. سبحان اللہ. اس کا کیا میں وہدا پیا کہ مینو بھی تیسرا پھیرا ہے تو سبھی مسلسل میرا پیچھا پہ کرتے ہو. اس کا یار میں منیا کہ میں نواں نواں مسلمان پینڈو جہا دیہاتی جہا بندہ تو سب پرانے مسلمان شہری بندے پر کم از کم میرا مذاق کا نہ اڑاؤ. میں اپنی تصویر پہ پڑھنا موج تو سب اپنا کام کرو مینو اپنا طواف کر دو. خبردار میرا پیچھا کیتا اپنے انداز نہ سرکار نے مخاطب ہوتے اس نے گل کی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام محسوس ہے جو ہوتا